السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل حرم اسٹوری ہب۔ آج کا ہمارا اسلامی ناول ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اپنی امت کے لیے روئے۔ اس ناول کا پارٹ 1 ہے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ کہانی یہ ناول پسند آئے تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور مزید ایسی اچھی اسلامی کہانیوں کے لیے میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ اچھے کمنٹس کیا کریں تاکہ میں اور آپ لوگوں کے لیے اس طرح کے اچھے ناولز لے کے آتی رہوں۔ اگر میرے ناول میں کسی بھی قسم کی کوئی غلطی ہو، کوئی مسٹیک ہو تو آپ لوگ وہ مجھے ضرور بتایا کریں تاکہ میں آئندہ کے لیے اس کو ٹھیک کر سکوں۔ اسی کے ساتھ ہم اپنے ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکہ کی راتیں ٹھنڈی مگر دلوں کی سختی گرم تھی۔ لوگ اپنے اپنے گھروں میں سوئے ہوئے تھے، مگر ایک گھر ایسا تھا جہاں چراغ بجھا ہوا تھا اور سجدہ روشن تھا۔ وہاں ایک ہستی کھڑی تھی جن کے قدم سوج چکے تھے، آنکھیں اشک بار تھی اور لبوں پر دعا تھی۔ مگر یہ دعا اپنے لیے نہ تھی، یہ دعا اس امت کے لیے تھی جو ابھی پیدا بھی نہ ہوئی تھی۔ وہ عرض کر رہے تھے کہ یا رب میری امت کو بخش دے، میری امت پر آسانی فرما۔ سجدے اپنے نبی پاک لمبے کرتے تھے، اتنا روتے کہ جائے نماز تار ہو جاتی۔ جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو معصوم ہیں، پھر اتنی عبادت کیوں؟ تو جواب میں عاجزی تھی کہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ شکر بھی کیسا جو آنسوؤں میں ڈھل جاتا تھا، اور یہ محبت بھی کیسی جو اپنے آرام کو قربان کر کے امت کے لیے مانگی جاتی تھی۔ سوچے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے گناہ معاف تھے، وہ ہماری مغفرت کے لیے رو رہے تھے، ہم وہ امتی ہیں جن کے اعمال نامے خالی ہیں مگر دل غافل ہے۔ رات کی تاریکی میں جب سب سو جاتے تھے تو عرش کے نیچے ایک آواز گونجتی تھی، اور وہ آواز ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوتی تھی، جو اپنے رب سے اپنی امت کے لیے معافی کی دعا مانگتے تھے کہ یا الہی میری امت کو بخش دے، میری امت کے گناہ معاف کر دے۔ اور وہ صدا امتی امتی اور آسمان اس محبت پر گواہ بنتا تھا۔ طائف کی گلیاں گواہ ہیں کہ محبت کیا ہوتی ہے۔ جسم مبارک سے خون بہہ رہا تھا، پتھر برس رہے تھے، جوتیاں خون سے بھر چکی تھیں، مگر زبان پر بد دعا نہ آئی۔ اگر چاہتے تو پہاڑوں کا فرشتہ اشارے کا منتظر تھا، مگر جواب کیا تھا کہ نہیں، شاید ان کی نسلوں میں کوئی اللہ کو پہچان لے۔ یہ کیسا دل تھا جو اپنے دشمنوں کے لیے بھی ہدایت مانگ رہا تھا، یہ کیسا صبر تھا جو تکلیف میں بھی امت کی فکر سے خالی نہ ہوا تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب زمین نے دیکھا کہ رحمت کا اصل مطلب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سب کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اور اپنے نبی کو آخری نبی بنایا، اور وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کی معافی کی دعا مانگتے تھے۔ کبھی شعیب ابی طالب کی بھوک، کبھی اپنوں کی جدائی، کبھی تانے، کبھی مذاق، مگر ہر حال میں صبر اور ہر حال میں دعا۔ یہ آزمائش دراصل مقام میں بلند کرنے کے لیے تھی، تاکہ قیامت کے دن یہی صبر ہماری شفاعت کا وسیلہ بنے۔ جب ہم اپنے چھوٹے مسئلوں پر بے صبرے ہو جاتے ہیں تو کیا ہمیں طائف یاد نہیں آتا؟ کیا ہمیں وہ خون آلود قدم یاد نہیں آتے جو پھر بھی امت کے لیے دعا گو تھے؟ پھر وہ منظر یاد کریں جب اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات 7 آسمانوں کے دروازے کھول دیے، جنت کی نعمتیں دکھائیں، دوزخ کی ہولناکیاں دکھائیں، مگر وہاں بھی ہمارے نبی اپنی امت کے لیے دعا کرتے رہے، اللہ تعالیٰ میری امت کو جہنم کے عذاب سے بچائے اور جنت الفردوس ان کا مقدر بنائے۔ نماز کا تحفہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات نماز کا تحفہ لے کر لوٹے تاکہ امت کا رب سے تعلق مضبوط ہو جائے۔ 5 وقت کی نماز دراصل معراج کا تحفہ ہے، ایک ایسا تحفہ جو ہمیں براہ راست اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کرتا ہے، مگر افسوس ہم اسی تحفے کو بوجھ سمجھ لیتے ہیں۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے ہمارے لیے نماز کم کروانے کی
بار بار اللہ تعالیٰ سے درخواست کی اور چاہتے تھے کہ امت پر آسانی ہو، اور ہم ہیں کہ اسی آسانی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ سوچیں اگر قیامت کے دن وہ ہمیں دیکھیں اور پوچھیں کہ میری لائی ہوئی نماز کا کیا کیا آپ لوگوں نے، تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ یہ خیال ہی ہمارے دل کو لرزا دیتا ہے کہ ہم روز قیامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا جواب دیں گے کہ ہم نے ان کے دی ہوئی نماز کا تحفہ قبول نہیں کیا اور کبھی بھی نماز نہیں پڑھی۔ ہم ہر روز نماز کے لیے کوتاہی کر دیتے ہیں، اور یہی خیال دل میں ایک درد پیدا کر دیتا ہے جو انسان کو بدلنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ قیامت کا دن آئے گا، میدان حشر گرم ہوگا، سورج سروں کے قریب ہوگا، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ ہر نبی فرمائے گا نفسی نفسی، مگر وہیں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے امتی امتی۔ وہ سجدے میں گر جائیں گے اور اپنی امت کے لیے شفاعت مانگیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے محبوب سر اٹھائیے، مانگیے، دیجیے، سفارش کیجیے، قبول کیجیے۔ یہ مقام کسی اور کو نہ ملا، یہ عزت کسی اور کو نہ دی گئی، اور یہ سب اس لیے کہ ہمارے نبی اپنی امت سے بے حد محبت کرتے تھے۔ کیا ہمارا دل نہیں چاہتا کہ قیامت کے دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فخر سے سر اٹھا کر اپنی امت کے سامنے کھڑے ہوں؟ ہم بھی ان خوش نصیبوں میں ہوں جن کی شفاعت کی جائے۔ کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا نام بھی ان امتیوں میں لکھا جائے جنہیں دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوں؟ اگر چاہتے ہیں تو پھر ہمیں ان کی سنت کو زندہ کرنا ہوگا، درود پاک کو معمول بنانا ہوگا، اخلاق کو نرم کرنا ہوگا، کیونکہ محبت دعوے سے نہیں بلکہ اطاعت سے ثابت ہوتی ہے، اور یہی اطاعت ہمیں اس مقام تک لے جا سکتی ہے جہاں ہمارا انتظار ہوگا۔ مدینہ کی گلیاں اس منظر کی گواہ ہیں کہ رحمت صرف الفاظ نہیں ہوتی بلکہ عمل بن کر چلتی ہے۔ ایک دن ایک چھوٹا سا بچہ راستے میں کھڑا تھا، چہرے پر اداسی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے۔ لوگ گزر رہے تھے مگر کسی نے توجہ نہ دی، مگر جب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر پڑی تو قدم رک گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بچے کے قریب جھک کر بیٹھ گئے، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، نرمی سے اس کا حال پوچھا۔ وہ بچہ یتیم تھا، باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا، دنیا اسے تنہا چھوڑ چکی تھی، مگر اس لمحے اسے ایسا لگا جیسے سارا جہان مل گیا ہو، کیونکہ جس ہستی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا وہ اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین ہستی تھی، اور یتیم بچے کے سر پہ ایک دفعہ ہاتھ پھیرنے سے اس کے بالوں کے برابر انسان کے نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم ہر یتیم کا خیال رکھیں۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے جنہوں نے فرمایا کہ یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے ہر بال کے بدلے نیکی عطا فرمائے گا۔ سوچیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خود بھی یتیمی کا درد جانتے تھے، وہ کبھی کسی یتیم کو تنہا محسوس نہیں ہونے دیتے تھے۔ ان کا دل امت کے کمزور لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نرم تھا، اور یہی وہ اخلاق تھا جس نے پتھر دلوں کو موم بنا دیا تھا۔ ایک اور منظر دل کو دہلا دیتا ہے۔ مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک بدو آیا، اس نے مسجد کے ایک کونے میں بے ادبی کر دی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے سے کھڑے ہو گئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو روک دیا، نہ کسی کو کچھ کہنے دیا اور نہ ہی کسی کو اس بدو کو برا بھلا کہنے دیا، نہ ڈانٹا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدو کو ڈانٹا، نہ چیخے، نہ سختی کی، بلکہ نرمی سے سمجھایا، پھر خود پانی منگوا کر صفائی کروائی۔ یہ کیسی برداشت تھی، یہ کیسا حلم تھا! عام انسان ہوتا تو بے عزتی سمجھ کر سزا دیتا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دل جیتنے کا راستہ اختیار کیا۔ وہ بدو جو لا علمی میں آیا تھا، اخلاق دیکھ کر محبت لے کر گیا۔ یہی وہ انداز تھا جس نے دشمنوں کو بھی اپنا بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعلیٰ اخلاق کا پیکر بنا کر بھیجا۔ قرآن نے گواہی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے عظیم درجے پر ہیں، اور یہی اخلاق قیامت تک کے لیے مشعل راہ بن گیا۔ ہم اگر اپنے گھروں میں، اپنے رشتوں میں، اپنے معاملات میں اسی نرمی کو لے آئیں تو کتنے دل بدل سکتے ہیں، کتنے مسلمان ایک دوسرے کے دوست بن سکتے ہیں، بھائی بھائی بن سکتے ہیں۔
لیکن ہم اپنے دنیاوی کاموں میں اس قدر مگن ہیں کہ ہم بالکل بھی کسی کا اچھا نہیں چاہتے۔ ہمارے نبی سب کے لیے رحمت للعالمین تھے، سب کا خیال رکھتے، سب پر محبت نچھاور کرتے، اپنے دشمنوں کو بھی محبت سے دیکھتے اور کبھی کسی کو برا بھلا نہ کہتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نبی پاک کی سنتوں پر عمل کریں۔ اور اسی کے ساتھ ہم اپنے آج کا ناول کا اینڈ کرتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ناول پسند آئے تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور اچھے اچھے کمنٹس کیا کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو اور ہم اپنے چینل کے لیے روز روز نئی کہانیاں لے کر آئیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔